سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق خرگوش آزاد اور مست زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے گاجریں اور رہنے کے لیے جگہ موجود تھی۔ وہ سارا دن اپنے گھر میں رہتا تھا، گاجریں کھاتا تھا، درخت کے نیچے لیٹ جاتا تھا، شام کو ٹہلتا تھا، نچلی سروں میں گانا گاتا تھا اور سو جاتا تھا۔ اسے کوئی فکر، کوئی فاقہ نہیں تھا۔ لیکن پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شام کے وقت لومڑی اس کے پاس آئی، اس کی تعریف کی اور پھر اس سے ایک گاجر مانگ لی۔ خرگوش نے گاجروں کے ڈھیر کی طرف دیکھا اور پھر سوچا، میرا خزانہ بھرا ہوا ہے، ایک گاجر سے کیا فرق پڑے گا۔ اس نے ڈھیر سے گاجر اٹھائی اور لومڑی کو پیش کر دی۔ لومڑی نے شکریہ ادا کیا اور تحفہ لے کر واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ دوبارہ آئی اور ایک اور گاجر مانگ لی۔ خرگوش نے یہ بھی دے دی اور یہ اس کی زندگی کی بڑی غلطی تھی۔ اسے چاہیے تھا وہ لومڑی سے پوچھتا، جناب آپ کو گوشت خور ہیں، آپ نے گاجر کا کیا کرنا ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا اور چپ چاپ دوسری مرتبہ بھی گاجر دے دی۔ تیسرے دن لومڑی پھر آئی اور اس نے اس سے پوچھے بغیر گاجر اٹھائی اور مسکرا کر چلی گئی۔ خرگوش کو یہ حرکت بری لگی لیکن وہ خاموش رہا اور اس کے بعد نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لومڑی آتی تھی، پوچھے بغیر گاجر اٹھاتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ خرگوش خاموشی سے اسے دیکھتا رہ جاتا۔ یہ سلسلہ بھی 10-15 دن چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن لومڑی آئی اور خرگوش کو آرڈر دیا، آج میرے گھر میں پارٹی ہے، تم 8-10 اچھی سی گاجریں میرے بٹ میں رکھ آؤ۔ خرگوش کو یہ آرڈر برا لگا لیکن وہ اس وقت تک ذہنی طور پر لومڑی کا اسسٹنٹ بن چکا تھا، لہذا اس نے گاجریں اٹھائیں اور لومڑی کا بٹ میں چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا لومڑی اس کے گھر سے جو بھی گاجر لاتی وہ اسے سائڈ پر پھینک دیتی تھی اور وہ پڑی پڑی خراب ہو جاتی تھی، یعنی وہ گاجریں عملاً لومڑی کے کسی کام کی نہیں تھی، مگر وہ اس کے باوجود روزانہ اس کی گاجریں لا رہی تھی۔ خرگوش کو چاہیے تھا وہ لومڑی سے اس اسراف اور حماقت کی وجہ پوچھتا، لیکن وہ کیوں کہ اس وقت تک اس کے زیر اثر آ چکا تھا، لہٰذا وہ خاموش رہا اور گاجریں رکھ کر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ لومڑی اب خود گاجر لینے نہیں جاتی تھی، وہ اسے دور سے حکم دے دیتی اور وہ گاجریں لے کر حاضر ہو جاتا۔ لومڑی نے ایک دن اسے بلایا اور اسے اپنی کمر پر خارش کرنے کا حکم دیا۔ خرگوش آدھا دن اس کی کمر پر خارش کرتا رہا۔ لومڑی اس دن سوئی رہی۔ وہ شام کے وقت جاگی اور اسے اپنے بٹ کی صفائی پر لگا دیا۔ خرگوش نے یہ بھی کر دیا۔ اس کے بعد اس کا نیا معمول بن گیا۔ وہ روز گاجر اٹھاتا، لومڑی کے بٹ میں آتا، گاجریں رکھتا، اس کی کمر پر خارش کرتا اور آخر میں صفائی کر کے چلا جاتا۔ یہ معمول بھی چند دن چلا۔ اس کے بعد ایک دن لومڑی نے اسے بلایا اور کہا، میں دوسرے جنگل جا رہی ہوں، 2 دن بعد آؤں گی، تم اس دوران میرے بٹ کی حفاظت کرو گے۔ خرگوش نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تابعداری کا یقین دلا دیا۔ لومڑی چلی گئی اور اس کی غیر موجودگی میں خرگوش اس کے بٹ کی حفاظت کرتا رہا۔ لومڑی واپس آئی، اس نے بٹ کی حالت دیکھی تو اس سے ناراض ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے بٹ کی صفائی تمہارے باپ نے کرنی تھی، تم آ کر پڑے رہے، تمہیں نظر نہیں آیا بٹ میں گاجریں گل رہی ہیں اور ہر طرف ان کی بو پھیلی ہوئی ہے، تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی، تم انہیں اٹھا کر باہر ہی پھینک دیتے، چلو اٹھو اور پورے بٹ کو صاف کرو۔ خرگوش نے لومڑی سے معافی مانگی اور بٹ کی صفائی پر لگ گیا۔ لومڑی نے اس کے بعد اس سے بٹ کے باہر سے بھی صفائی کرائی۔ وہ جب تھک کر چور ہو گیا، لومڑی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں یہ سب کچھ تمہارے بھلے کے لیے کر رہی ہوں، تم اگر رسپانسیبل ہو جاؤ گے تو تمہاری اگلی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی۔ خرگوش اس کا ممنون ہو گیا اور اس نے سوچا یہ زبان کی کڑوی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر دوبارہ کام پر جت گیا۔
لومڑی نے چند دن بعد اس سے کہا، تم روز گھر جاتے ہو اور اگلے دن آتے ہو، اس آمد و رفت میں تمہارا بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، تم اپنا گھر چھوڑو اور میرے پاس شفٹ ہو جاؤ۔ خرگوش خوش ہو گیا، اس نے اپنا سامان اٹھایا، اپنا بیل کسی دوسرے خرگوش کو دیا اور لومڑی کے گھر منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد خرگوش کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں، وہ کھیت سے لومڑی کے لیے گاجر لاتا، اس کی کمر پر خارش کرتا، باٹ کے اندر اور باہر دونوں جگہوں سے صفائی کرتا اور آخر میں چوکیدار بن کر باٹ کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ یہ سلسلہ خرگوش کے بڑھاپے تک جاری رہا۔ وہ جب بہت لاغر ہو گیا تو لومڑی ایک دن کسی دوسرے خرگوش سے گاجر مانگ کر لے آئی اور چند دن بعد ایک اور خرگوش اس کی کمر پر خارش کر رہا تھا، جبکہ پرانا اور بوڑھا خرگوش دروازے پر بیٹھ کر سوچ رہا تھا، میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ اس بیچاری کے پاس اب دوسرا کیا آپشن بچا تھا؟ اس نے بہت اچھا کیا، یہ ایک خرگوش لے آئی، ہم اب دونوں مل کر اس کی خدمت کیا کریں گے، اس سے میری ذمہ داری کم ہو جائے گی۔ خرگوش کی یہ خوش فہمی چند دن چلتی رہی، لیکن پھر ایک دن لومڑی نے اسے ندی سے پانی لانے کے لیے کہا، وہ گیا لیکن راستہ بھول گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے سارے احسانات گنوانے لگا۔ اس نے اسے بتایا، میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری خدمت میں برباد کر دی۔ لومڑی خاموشی سے سنتی رہی۔ جب خرگوش کی تقریر ختم ہو گئی تو اس نے اس کے پچھواڑے پر لات مار کر کہا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ پھر خرگوش کو بہت برا لگا، وہ اٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن جب وہ اپنے گھر پہنچا تو وہاں سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے گھر پر نئے خرگوش قابض ہو چکے تھے اور گاجروں کے کھیتوں کی مالکیت بھی بدل چکی تھی۔ اس نے نئے مالکان کو اپنا تعارف کرایا، لیکن کسی نے اسے نہیں پہچانا، وہ اسے رات کے وقت ٹھہرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ خرگوش سکتے کے عالم میں یہ صورتحال دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے کان لپیٹ کر چلا گیا۔ اگلی صبح لومڑی کو نیا خرگوش نے جگا کر بتایا، بابا واپس آ گیا ہے اور باٹ کے باہر بیٹھ کر معافی مانگ رہا ہے۔ لومڑی نے یہ سن کر کہا لگا اور کہا، مرن دے سو کنجر نو۔ یہ کہانی صرف کہانی ہے، لیکن اس کے پیچھے موجود فلسفی حقیقی ہے۔ سائیکالوجی میں اس صورتحال کو فٹ ان دا ڈور ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس ایفیکٹ میں کوئی طاقتور شخص یا ملک کسی کمزور شخص سے شروع میں گاجر مانگتا ہے، وہ اسے بڑے آدمی کے بندہ پروری سمجھ کر اسے فوراً گاجر دے دیتا ہے اور یہاں سے تابعداری کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ گاجریں مانگتا جاتا ہے، یہ دیتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ایک دن مانگنے والا مانگنا بند کر دیتا ہے، جبکہ اس وقت تک دینے والے کو گاجر پیش کرنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، لہذا وہ خود ہی گاجر لے کر حاضر ہو جاتا ہے اور یہاں سے اس کی غلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا انجام پہلے خرگوش جیسا ہو جاتا ہے۔ مالک اپنا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غلام اپنا پاؤں دروازے میں پھنسا کر منتیں کرتا ہے۔ آپ کسی دن اپنے دائیں بائیں دیکھیں، آپ کو ہزاروں سینکڑوں ایسے خرگوش دکھائی دیں گے۔ یہ لوگ ایک گاجر سے غلامی تک پہنچ گئے اور آخر میں ظالم کے دروازے پر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ لوگ اگر اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں، پھر انہیں پہلی گاجر دیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ انہیں مانگنے والے سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے، آپ گاجر نہیں کھاتے، آپ نے یہ کیا کرنی ہے؟ وہ جو بھی جواب دے، آپ اسے بے شک پہلے دن گاجر دے دیں، لیکن جب وہ دوسری مرتبہ مانگے تو اسے انکار کر دینا چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو آپ بے شک اسے گاجریں دے دیتے، لیکن جس دن وہ مطالبہ نہ کرتا اس دن اسے ہرگز رابطہ کر کے یہ نہیں پوچھنا چاہیے، آپ آج گاجر لینے نہیں آئے؟ کیوں کہ اگر آپ نے اس سے پوچھ لیا تو پھر وہ آپ کی غلامی اور اس کی اکائی کا پہلا دن ہوگا۔ آپ اس کے بعد نہ صرف خود گاجریں لے کر اس کے گھر جائیں گے، بلکہ آپ اس کے گھر کی چوکیداری بھی کریں گے، اس کی کمر پر خارش بھی فرمائیں گے، صفائی بھی کریں گے اور آخر میں اس سے مار بھی کھائیں گے، اور اس کے بعد اپنا پاؤں اس کے دروازے میں دے کر منتیں بھی کریں گے۔ یہ غلامی اور آقائی کی نفسیات ہے۔ میں نے زندگی میں بے شمار
ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دوستوں کے لیے ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ دوست انہیں کہتے ہیں چل آ جا، اور وہ بیچارے اپنے اہم ترین کام چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور یوں آخر میں ان کا انجام خرگوش جیسا ہوا۔ اور یہ معاملہ صرف انسانوں تک محدود نہیں بلکہ دنیا کی بے شمار خرگوش قومیں بھی فٹ ان دا ڈور ایفیکٹ کا شکار ہو کر ختم ہو جاتی ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ امریکہ گاجریں مانگتا جا رہا ہے اور ہم دیتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا بات اب چوکیداری تک چلی گئی، اور یہ بھی صرف امریکہ کی نہیں بلکہ امریکہ کے دوستوں کے گھروں کی رکھوالی کا ٹھیکہ بھی دیا جا رہا ہے، اور ہم اس پر خوش بھی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اس ٹھیکیداری کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہمیں آخر میں دروازے میں پاؤں پھنسا کر منتیں نہیں کرنا پڑیں گی؟ اگر نہیں تو کیا اس بار تاریخ بدل جائے گی؟ اور اگر یہ واقعی بدل گئی تو کیا یہ معجزہ نہیں ہوگا؟ لہٰذا آئیے ہم سب معجزے یا پھر دروازے میں پاؤں پھنسانے کا انتظار کرتے ہیں۔